live. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے ہم سب جتنی بھی مخلوق ہے اس دنیا میں رہ رہی ہے یا دوسری دنیا میں آسمانوں میں رہ رہی ہے یا برزخ میں یا آخرت میں، سب اللہ جل مجدہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ کا طریقہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیش آنے کا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، پہلا تو ہے فضل والا، کہ وہ بغیر مانگے اور بغیر درخواست کیے جو اکثر اور زیادہ تر نعمتیں ہیں وہ تو اللہ پاک اس طرح عطا فرماتا ہے کہ فضل ہوتا ہے اس کا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر اللہ پاک کا معاملہ رحمت والا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک اور انسانوں کو، خاص طور پر دوسری مخلوق کو بھی اپنی رحمت سے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ پھر اللہ پاک کا معاملہ کرم والا ہوتا ہے۔ کریم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ان کو بھی دے دے جو مستحق نہیں ہے، یعنی انعامات ان کو بھی دے دے کہ جو مستحق نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی نعمت کے مستحق تو نہ تھے، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہی تھا کہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے۔ پھر اللہ جل مجدہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ حلم والا ہوتا ہے۔ حلم الحلیم اللہ پاک کا نام ہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ، یہ مخلوق غلط کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، پھر بھی اس کو عذاب نہ دینا، عذاب دینے میں، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اور پھر اللہ پاک کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہدایت والا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مختلف طریقے سے نعمتوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، بندوں کے ذریعے، بڑوں کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے اور پچھلے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک پیغامات پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ کا معاملہ ستاری والا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے غلط کام، ایسے کام کہ خود بندہ ہی سوچ کر، خود وہی سوچ کر پانی شرم سے ہو جائے، لیکن اللہ جل مجدہ
کی صفت ستاریت اور ستاری، یعنی اس باوجود اس پر قدرت ہونے کے کہ اس کے عیبوں کو آشکار کرنا، سزا دینا، آشکار کرنا، لوگوں کو دکھانا، پھر بھی اس پر ستاری کی چادر، پردے کی چادر چھپا دینا، ستاری والا ہوتا ہے۔ پھر بندہ بعض دفعہ بہت زیادہ حد سے بڑھتا ہے، اللہ پاک صبور بھی ہے کہ اس کا معاملہ پھر صبر والا ہوتا ہے، کہ اس کو ایک خاص موقع تک اللہ جل مجدہ صبر فرماتا ہے، وہ صبور ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ شکور والا، شکر والا، یعنی کہ وہ جو تھوڑی بھی نیکی کر لیں، وہ جو تھوڑی بھی خیر کر لیں، اس کی بھی اللہ پاک بہت قدردانی فرماتا ہے۔ وہ پھر اللہ جل مجدہ کا معاملہ تنبیہ والا بھی ہوتا ہے، کہ چھوٹی موٹی تکلیف بھیج کر بندے کو متوجہ کرنا، اور آخر پہ جا کے پھر اللہ پاک کی صفت عدل، اور اللہ پاک عدل سے پیش آتا ہے کہ بندہ جس چیز کا مستحق ہے، جو غلط کام کیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ تو وہ عدل والا معاملہ آخر پہ ہوتا ہے۔ تو یا تو وہ معاملات ہوتے جو میں نے عرض کر دیا، جو اللہ پاک کے اسماء سے ظاہر ہے، اور یا پھر جو ہے عدل، یعنی جو عذاب ہے وہ اللہ کا عدل ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، سزائیں ہیں، وہ اللہ پاک کے عدل کا مظہر ہے۔ والعدل الحکم۔ تو یہ معاملہ اللہ جل مجدہ کا بندوں کے ساتھ، یا تو وہ ہوتے ہیں پہلے والے، اور یا پھر آخری حد جب بندہ پار کرتا ہے، وہ اتنی پار کرتا ہے، اتنی پار کرتا ہے کہ اس پر ہدایت پہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا، پتہ ہونے کے باوجود وہ بدلنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ عدل والا معاملہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ بندہ واپس آ سکے، اللہ جل مجدہ دوسرے معاملات، دوسری صفات کے ساتھ وہ اللہ جل مجدہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس طرح اور بھی ہے بہت ساری۔ تو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر اب جو حالات گزر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمیں وقت مل جائے، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم بیوی بچوں میں، دنیا کی چیزوں میں مصروف ہیں، تو اس لیے نماز سے، ذکر و اذکار سے غافل ہیں، کہ ہم دنیا میں گئے ہوئے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے کوئی کام نہیں، اور اگر آپ پھر بھی بندہ اللہ سے تعلق قائم نہ کر سکا، وہ نماز ہی قائم نہ کر سکا، وہ ذکر اذکار ہی قائم نہ کر سکا، کہ جب یہ پورا وقت اس کو گویا پوری زندگی دے دی گئی کہ تم بس کچھ بھی نہیں کرنا، باہر کام پر بھی پابندی ہے، جو ہے گھر میں یا لا سکتے ہو وہ لا کے کھاؤ پیو سو، تو ان حالات میں بھی اگر بندہ وہ اللہ کا بندہ نہ بن سکا، تو پھر وہ جان لے کہ یہ وقت کی بات نہیں تھی۔ وقت کی بات ہوتی تو اب مسئلہ حل ہو جاتا، وقت کی بات ہوتی تو اب مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ان لوگوں کو، ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو سوچنا چاہیے، جو بس یہ کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم اصل مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہم اللہ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہی محبت کرتے ہیں، بس یہ دنیا داری نہیں چھوڑ رہی، وقت ہی نہیں مل رہا۔ اب جب وقت ہے، 24 گھنٹے مکمل ہیں، کچھ بھی کئی لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ہیں رات دن، پھر بھی وہ نہ بن سکے جو بننے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، وہ اللہ کے نہ ہو سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکے، آخرت کے بیٹے نہ بن سکے، تو پھر وہ جان لے یہ وقت کا صرف بہانہ تھا۔ اس لیے جب یہ حالات ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کئی لوگ بادشاہ بن کر بھی، وزیر بن کر بھی، وزیر اعظم اور بہت سارے لوگوں کے معاملات چلا کر بھی، مصروف زندگی میں بھی وہ اللہ کے لیے اور اپنے لیے وقت نکال رہے تھے اور نکالیں گے، لیکن آپ کا اور میرا بھی یہ بہانہ ختم ہو گیا۔ بات وقت کی نہیں تھی، بات جو ہے ترجیحات کی تھی اور انتظام کی تھی کہ انتظام کیسے کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے، وہ کہتے جی یہ لوگ ہمیں نہیں جو ہے کسی چیز کا چھوڑتے اور کسی طرف لگنے نہیں دیتے، یہ دوست ہیں، یہ فلانا ہے، لوگ جو ہیں، تو اب لوگوں کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ نہ ملیں، آپ باہر نہیں مل رہے لوگوں سے، تو اب بھی اگر وہ آپ اپنے نہ بن سکے، اللہ پاک کے نہ بن سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ بن سکے، اور میں جیسے عرض کر رہا ہوں اپنے ہی نہ بن سکے، اصل میں تو جب بندہ اللہ اور اس کا رسول کا بنتا ہے اسی وقت اس کو اپنا بھی بنتا ہے، اس خود اپنی بھی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ تو جو اپنا بھی نہ بن سکا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں رکاوٹ نہیں تھے، اس نے خود رکاوٹ ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان حالات کے بعد یہ تو اور 4-6 ہفتوں کے بعد گزر جائیں گے، لیکن وہی لوگ اللہ کے رہیں گے جو پہلے بھی اللہ کے تھے، اور جو کہتے تھے ہمیں تو جی یہ دنیا داروں نے، لوگوں نے جدا رکھا ہوا ہے، تو اب تو وہ لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ فزیکلی، اب تو آپ نے فون کرنا ہے، رابطہ کرنا ہے، تو انہوں نے رابطہ آپ کے ساتھ اور آپ کا ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اب بھی اگر نہ بن سکے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی حقیقت میں بندہ خود تھا، وہ خود ہی رکاوٹ بنا ہوا تھا اور بس لوگوں کا ایک بہانہ تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طاقت اور بنیادی اختیار اس بندے ہی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ کام کاج کا بہانہ کرتے تھے کہ ہم کام کاج میں ہیں، ہم نے جی 8 گھنٹے 10 گھنٹے مزدوری کرنی ہوتی ہے، تو اب اس کے بعد بندہ کیا کرے، سونا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن اب وہ کام کاج وہ نہیں ہے۔ تو اب بھی اگر بندے نے وہ ایسا ہی ہے، اس نے یعنی 10-15 دن ہو گئے، جتنے دن بھی اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ سے تعلق بڑھ نہ سکا، بنانے والوں نے تو ایک دن میں بنا لیا، ایک دن رات بھی کافی ہے، شروع سفر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ جو کام کاج کا بہانہ کیے ہوئے اب بالکل فارغ ہیں، تو اب بھی نہ، اس کا مطلب ہے وہ کام کاج بھی رکاوٹ نہیں تھا۔ اس لیے کئی بندوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ کام کاج بھی کر رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، اللہ پاک کے ولی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اس طریقے پر چل رہے ہیں، طریقہ محمدی پر چل رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتے، لوگوں میں رہ رہے ہیں لیکن لوگوں کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتے، پیسے میں رہ رہے ہیں، دولت میں رہ رہے ہیں، لیکن دولت کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتے۔ باہر دنیا کی نشانیاں ہیں، خوبصورت دنیا ہے، درخت ہیں، مخلوق ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ اس خوبصورت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی ان کے اندر گھر نہیں کر سکی، ان کے اندر کو لبھا نہ سکی، ان کے اندر نہیں رہ رہی، اندر ان کے کچھ اور ہی بستا ہے، کوئی اور ہی ہستی بستی ہے۔ تو اسی طرح
کئی لوگ وہ سارے کا سارا الزام شیطان پر تھوپ دیتے، بھائی شیطان ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا۔ اللہ پاک نے وہ سارے اسباب چھڑا کر بندے سے، سمجھ لیں، دنیا کو بند کر دیا، پبوں کو بند ہو گئے، کلب بند ہو گئے، جوئے خانے بند ہو گئے، یہ سارے معاملات ہو گئے۔ یعنی شیطان جن چیزوں کو استعمال کرتا تھا، وہ اس کے نفس کو بھی اللہ پاک نے ایک علیحدگی میں، ایک گوشے میں بٹھا دیا، نفس بھی اندر ہو۔ تو اب بھی وہ نہ خدا کے بن سکے، نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن سکے، اور نہ اپنے بن سکے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، کیا وہ خود تو شیطان نہیں، ہم بن گئے؟ شیطان کے کوئی سینگ نہیں ہوتے اور اس کی کوئی خاص شکل نہیں، وہ تو ایک ہے، وہ بنا، وہ بھی پہلے دیکھ لے نیک تھا۔ یعنی شیطانی صفتوں سے بندہ شیطان بنتا ہے، کہ نعمتیں ہو کر نعمتوں کی ناقدری کرنا، خالق کو مان کر اور اس کی نہ ماننا۔ یہی کیا اس نے، اللہ کو مانا، ایمان لے کے آیا، جانتا تھا رب بھی رب کہہ کے پکارتا تھا، لیکن رب کی نہیں مانی اس نے، اللہ کی نہیں مانی۔ آدم علیہ السلام کو جانتا تھا کہ کیا اس کے سامنے وہ ان کو تخلیق کیا گیا ہے، ان کا جسد اقدس اور ان میں جو روح پھونکی گئی، اس کے سامنے سب کچھ ہوا، فرشتے اس کے سامنے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو وہی تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے سامنے ان کے بعد جھکنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تو یہ دو چیزوں سے بندہ شیطان بنتا ہے، اگر رب کو مان کر پھر رب کی نہ ماننا، اور رسول کو جان کر بھی اور علم رکھ کر بھی ان کے سامنے جھکنا نہ۔ جھکنے سے مراد یہ کہ اپنی طریقہ ہے زندگی، جو نفسانی زندگی ہے، شیطانی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر ان کے سامنے جو ہے وہ جھک جانا۔ تو یہ عبرتیں ہیں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے، یہ ان کے یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ وہ جو بندہ خود سوچے کہ میں جو بہانے، جو ایکسکیوز، جو معذرت، کل بھی میں نے عرض کیا کہ بل الانسان وعلی نفسہ بصیرہ، اللہ پاک نے فرمایا انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، جب غلط کرتا ہے اس کو جانتا ہے، جب صحیح کرتا ہے پھر بھی اس کو پتہ ہوتا ہے اندر جو ہے بنیادی طور پر ولو القا معاذیرہ، چاہے یہ بہت بڑی معذرتیں اور بہانے بناتا ہے، پھر یہ تو وہ بہانے ایک قسم کے جو ہے وہ سمجھ لے لیے گئے کہ دیکھیں اب تم کیا کرتے ہو، اب تو نہ دنیا، نہ کام کاج، نہ وہ لوگ۔ پھر یہ تھا جی ماحول بڑا برا ہے، ماحول بہت گندا ہے، وہ جو لوگ ماحول کا بہانا، تو اب تو آپ کے اختیار میں ہے پورا ماحول۔ گھر کو چاہے مسجد بنائے، مسجدیں بند ہو گئی تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ گھر کو مسجد بنا لو، اپنے اندر کو مسجد بنا لو۔ تو گھر، مسجدیں بند ہوئیں کہ گھر کو مسجد بنا لو۔ تو اگر وہ جو ماحول کے بہانے ہم بناتے تھے تو وہ ماحول اب ہمارے اختیار میں ہے، ہم گھر کا ماحول جس طرح مرضی بنائیں، جس طرح مرضی اٹھیں، جو مرضی مطلب یعنی کریں۔ پھر کئیوں کا مت کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس لیے ہم سنت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں چل سکتے، کہ لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اب تو آپ اکیلے ہی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اب سنت کی اتباع میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بندہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے والی، اور جن کو بندہ عذر بنائے ہوئے تھا تو وہ عذر سارے اٹھ گئے۔ تو اب آپ کو وہ آیت بھی سمجھ آئے گی جو اللہ پاک نے جو فرمایا ہے
کہ قیامت والے دن بھی کئی لوگ، بہت سارے لوگ وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم پھر ایسے عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے ان لوگوں کو، تو یہ پھر بھی وہی عمل کریں گے، انہی کاموں کی طرف، انہی اعمال، انہی کرتوتوں کی طرف لوٹ آئیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اب یہ حالات جو ہیں یہ اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعتاً وہ جو باہر کا ماحول، وہ لوگ، یہ جی بیزی ہیں رشتہ دار، اور جی ماحول غلط ہے، اور جی فلاں ہے، ڈمکان ہے، تو وہ ساری چیزیں، خلوت بھی دی، کبھی یہ وقت ملے، کئی لوگ پتہ نہیں کب وہ وقت ملے گا جب ریٹائر ہوں گے، بچوں سے فارغ ہوں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، تو پھر ہم صحیح اللہ والے بن جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں، جن لوگوں نے بننا ہے انہوں نے ابھی بننا ہے، وہ دنیا میں رہ کر ہی بنے ہیں، لوگوں میں رہ کر ہی بنے ہیں۔ تو اس لیے سوچیں، اور اگر خود راہ نہیں سمجھ آ رہی تو کسی رہنما سے، کسی شیخ سے، کسی مرشد سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے جو اس راستے کو جانتا ہے، یہ سیکھیں اور اپنا سفر اللہ جل مجدہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ شروع کریں۔ اور وہ فن، وہ طریقہ وہ ہے کہ جو بے شک آپ لوگوں میں رہیں، دنیا میں رہیں، کفرستان میں رہیں، کہیں بھی، تو آپ اللہ پاک کو پا لیں گے اور اللہ کے قرب میں ہی سفر کرتے جائیں گے اور اونچی منزلوں، ان منزلوں کی طرف اڑتے جائیں گے۔ اور اگر وہ نہیں تو سب کچھ چھڑا کے آپ کو اکیلے بٹھا دیا گیا گھر میں، تو بندہ محروم رہے گا۔ تو اس لیے اس پر سوچیں، اور انشاءاللہ اللہ جل مجدہ کی رحمت ہے کہ اس توبہ کے دروازے، اس کی طرف رجوع کے دروازے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اللہ کی ولایت کا، دوستی کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ کی محبت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اللہ کے کرم کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اللہ کے فضل کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور اللہ کے قرب کا دروازہ بھی ابھی کھلا ہے، اللہ کی رضا کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کتنے دروازے، فضل و کرم و احسان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو کیوں ہم اللہ کے غضب کے دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کے دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سب انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو ایک آفت آئی ہے، وبا آئی ہے، چلی جائے گی۔ جو لوگ اس میں مر گئے، مسلمان تھے، شہید ہو گئے، ان کو بھی اور نفع ہو گیا۔ جو زندہ ہے ان کے لیے عبرت ہے، اور یہ گزر جائے گی۔ مجھے خطرہ، مجھے اس بات کا ہے، سوچنا چاہیے کہ جب میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ جس کے بعد پھر نجات نہیں ہے، ایسے عذاب میں، وائرس نہیں، ایسے فرشتوں کے پاس میں چلا گیا، یا ایسے فرشتے جو عذاب کے فرشتے ہیں، تو وہاں میرا کیا ہوگا جہاں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو سب سے بڑی مرض ہے، سب سے بڑی مرض کیا ہے؟ اللہ پاک سے دوری اور گناہ کی مرض، اس سے جو ہے بندے کو شفا ملے تو دنیا آخرت اس کی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب کوئی اگر بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے کوئی، تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ دیکھنا اگر کوئی ہے سوال تو بتائیے گا۔
जी, एक क्वेश्चन है। जी Assalamu alaikum. What would be the first step to start this journey? And also, being indoors, how close can we get to Allah's pleasure? what would be the first step to start? Well, the first step is tawbah, is repentance, meaning to knowing what one has done wrong in the past and settle that. And the first step, tawbah, means turning towards Allah, meaning a person was in a direction when they were, if they think they were wrong, or they're traveling in the wrong direction towards dunya, towards other priorities. So now they should set, first thing is they should set their direction. So let's say if a person is going, they want to travel towards the east, but they are traveling towards the west. So what would be the first thing to do? First thing would be to do the U-turn and to turn towards the east, if that is the right direction. So first is to know that where a person was wrong and to turn. And also, as I said, in this path, it becomes easier when you have a guide, when you have a mentor, when you have a trainer who can train you, who can guide you, who can facilitate this journey. So after doing tawbah and redirecting oneself, one should actually think that, what do I think about Allah? And get one's thought right about Allah, which is known as beliefs. What is my world view regarding akhirah, regarding this world? How do I see it? See it with the eyes of Quran, with the eyes of the Prophet ﷺ. Then a person should see that the blessing which Allah has given me of wealth, of time, health, how can I use it in the positive manner? The organs of the body which Allah Azza wa Jal has given me, the tongue, the ears, the eyes, the hands, the feet, how can I stop using them in a harmful way and start using in a beneficial and positive way? How can I use my mind in a beneficial way? How can I use my heart in a beneficial way? So these are the steps, and then actually a person progresses. And those who do not know, they can go on the website of Zavia or the Prophetic Path .com, and inshallah they can begin their journey. And inshallah, in the message section, I will ask the brothers to write those websites as well now, or you can contact, actually you give your contact, and one of the brothers or trained brother, or if it's a sister, then a sister can contact you and actually guide you further. Jazakumullah. और ये उर्दू में सवाल था। हज़रत साहब, मैंने सवाल करना है, इस वक्त कौन सी इबादत सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर इबादत देख लें का तरीका वही है जो नबी अलैहिस्सलाम की का तरीका है। तो इस वक्त हमें सबसे बड़ी इबादत तो ये है कि तौबा, यानी वहाँ हम अपने जब यहाँ से फारग होना है, अपने घरों से निकलना है, तो हम बदले हुए हों। हमारा तरीका तौबा का माना ही बदलना है। तो सबसे बड़ी इबादत जो है ये गुनाहगार के लिए वो रजू है, वो तौबा है। और उसके बाद यानी दो चीज़ें, एक तो अल्लाह पाक की हजूरी के इस तसव्वुर में, इस सोच में रहना कि अल्लाह पाक मेरे साथ है, अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, मेरे सारे अमलों को अल्लाह पाक देख रहा है,
میری ساری باتوں کو اللہ سن رہا ہے، اس لیے میں وہی کہوں جو اچھا ہے. میرے سارے معاملات کو اللہ جانتا ہے، میرے دل کے خیالات کو، تو میں دل کو وہی خیال کروں جو اللہ پاک کو پسند ہے. تو حضوری میں رہنا اور دن رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنا، اور جو مخلوق ہے آپ کے ساتھ، جو لوگ رہ رہے ہیں، بھائی بہن رہ رہے ہیں، بچے رہ رہے ہیں، اولاد رہ رہی ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور جو بندے نے غلط لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ جو ہے ان سے معافی مانگنا، اور جن کے ساتھ ناراضگی ہے صلح کرنا. یہ چیزیں، تو یہ چیزیں یعنی اس معاملے میں عبادت ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف جو ہے لوٹنا واپس، اور ان معاملات کو درست کرنا. تو باقی جو فرائض ہیں وہ ادا کرنا. اور جیسے میں نے عرض کی کہ رات کو گوشۂ تنہائی تو ویسے ہی ہے، تو کسی وقت فارغ کر کے صرف بندہ ہو اور اللہ جل مجدہ کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرے. کچھ وقت یعنی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے مناجات اور حضوری میں بندہ گزارے. تو انشاءاللہ اس طرح کرے گا تو وہ اس کے معاملات آگے بڑھیں گے. ٹھیک، اور تو نہیں کچھ؟ نہیں بس. ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں. اس دنیا میں بہت سارے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. میرے جیسے گناہ گاروں کو بھی سچی توبہ نصیب فرما، اور یا ارحم الراحمین طرف رجوع نصیب فرما. اپنے فضل و کرم و احسان سے یہ جو بیماری وبائی ہے یا رب العالمین، یہ ہمارے لیے اس کو رحمت بنا کے ہم اس سے نکلیں، تو اس طرح ہوں کہ شیطان اور نفس کی قید سے آزاد ہو چکے ہوں. اور جو لوگ اس بیماری میں شہید ہو گئے، خوش قسمت ہے، ان کو شہادت کا مرتبہ ملا، ان کے درجات بلند فرما. آج ایک مائی صاحبہ کی وفات ہو گئی ہے یہاں رشدیل کے شہر میں. انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور بھی جتنے لوگ وفات پا گئے اس مہینے میں، ان دنوں میں، سب کو یا رب العالمین اپنے فضل و کرم و احسان سے معاف و درگزر والا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر کافر کو ہدایت عطا فرما، ہر مسلمان کو یا رب العالمین اپنا قرب نصیب فرما. گنہگار کو توبہ، متقین کو قبولیت، نیکوکاروں کو اخلاص نصیب فرما. اور یا ارحم الراحمین انسانیت کے کام آنے والا اور ان کی نفع رسانی اور ان کی خیر اور ان کی بھلائی سوچنے والوں میں شامل فرما. اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. جو لوگ مظلوم ہیں، ابھی بھی بند ہیں، پہلے بھی بند تھے، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، برما میں، چین میں، جہاں کہیں بھی ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں ان کی بھی فکر کرنے کی، خاص طور پر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اپنے صلاحیت اور اپنی طاقت بھلائی کے لیے، انصاف کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ قید ہیں، مظلوم ہیں مشرق اور مغرب میں، یا رب العالمین ان کی مدد فرما، ان کو نجات نصیب فرما. فضل و کرم احسان والا معاملہ فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ.